بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب جیسے کہ انہوں نے پہلے کہا، پھر بعد میں ریپیٹ بھی کرتے رہے کہ میں خطرناک ہوتا جا رہا ہوں، میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ اور واقعی اب جس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں، جس قسم کے وہ جلسوں میں خطابات کر رہے ہیں، ان کے خطاب ہو رہے ہیں، اور اس چیز کے باوجود کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے، اس کی رزلٹ میں جس قسم کی سفرنگز ہم نے دیکھی، اس موقع کے اوپر بھی جو مین ایمفسس عمران خان صاحب کا ہے وہی اپنی پروٹیسٹ، جو ان کی ریلیز ہو رہی ہیں، جو جلسے جلوس کر رہے ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں خطرناک ہو چکا، اور امپورٹنٹ بات اب وہ یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے حکومت کو، جن کو وہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کو، اور ان کو، اور ساتھ ساتھ میں بغیر نام یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ میں یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں کارنرڈ ٹائیگر بن جاؤں گا۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بات کی، انہوں نے خونی انقلاب کی بھی بات کی کہ اب ایک چوائس ہے کہ یا تو خونی انقلاب، امام خمینی جس طرح ایران میں انقلاب آیا تھا، یا تو اس قسم کا انقلاب آ سکتا ہے، یا پھر بیلٹ کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ جی آپ فوری الیکشنز کروائیں اور آپ اس کے رزلٹ میں جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ہی از کوائٹ شیور، اور جو پاسبلٹی بھی نظر آتی ہے، آج وہ تو یہ شاید سمجھتے ہیں کہ بالکل وہ تھرو آؤٹ پاکستان الیکشن سویپ کر جائیں گے، لیکن ظاہر ہے جو میرا اپنا اندازہ بھی ہے کہ وہ بڑا کمفرٹیبلی الیکشن پاکستان کا وہ جیت سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کروں گا، کچھ اور بھی انہوں نے باتیں کی۔ اچھا، اب تو ایک بات تو یہ کہ جی جب وہ اپنے آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ایک تو خطرناک کی واقعی وہ خطرناک بن چکے ہیں، وہ اس وقت حکومت کے لیے جو ان کے اپوننٹس ہیں، جو پی ایم ایل این ہے خاص طور کے اوپر، اور باقی ان کے جو الائز ہیں، ان سب کے لیے وہ پولیٹیکلی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ انٹیریئر سندھ میں جو اسٹرانگ ہولڈ ہے پاکستان پیس پارٹی کا، وہاں پہ ان کا کتنا امپیکٹ ہوگا، لیکن مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این کا جو پنجاب کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اس میں کافی انہوں نے ڈنڈ ڈالا، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ ایک پولیٹیکل سیاسی خطرہ وہ ضرور ہیں پی ایم ایل این کے لیے یہاں پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ جو بات کی کہ جی باقیوں کس کے لیے وہ خطرناک، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ جس کا ہمیں کبھی کوئی مطلب ہے کہ کوئی کمپیریزن اس کا ہمیں نہیں ملا، اور اس میں ہر قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو خود سے، اور پھر جو باقی ان کے ارد گرد لوگ ہیں، جس طرح شہباز گل، وہ تو اب ظاہر ہے جیل میں ہیں اسی وجہ سے کہ جس قسم کی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ پھر خطرناک کا ایک سائڈ یہ والی کہ جو شوکت ترین کی جو آڈیو لیکس جو سامنے آئی، وہ بھی بہت ہی خطرناک مسئلہ تھا۔ سو اگر اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے خطرناک ہوں، اور وہ بھی پولیٹیکل سیاسی معنوں میں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس قسم کا اگر خطرہ وہ بن جائیں کہ جس میں یہ جو شوکت ترین والا جو ایپیسوڈ تھا، وہ تو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک تھا۔ اور اسی لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں کہ جس قسم کی وہ کنفرنٹیشن کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ بھی چیز بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے انفارچونیٹلی خونی انقلاب کا بھی نام دے رہے ہیں۔ تو اور پھر وہ یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جوڈیشری کو وہ ٹیک آن کرتے ہیں۔ آج دو کل انہوں نے جو جلسہ کیا اس میں بہاولپور میں، تو اس جلسے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سلام پیش کیا، بیکاز انہوں نے ظاہر ہے وہ جو اے آر وائی کے متعلق جو فیصلہ کیا، اور اے آر وائی کے اوپر جو بندش تھی وہ ختم ہوئی، اور اے آر وائی دوبارہ آن ایئر آ گیا، تو اس لحاظ سے انہوں نے ان کو سلام پیش کیا، لیکن اوور آل انہوں نے کارنر پہ رکھا ہوا ہے۔ فی الحال انہوں نے سب کو کارنر کر دیا، ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ جی انہوں نے ہر ایک کو کارنر کیا ہوا ہے، لیکن جب خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے کارنر کیا گیا تو میں کارنرڈ ٹائیگر بن جاؤں گا، مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا، تو جو کارنر ٹائیگر ہوتا ہے دیکھیں پرائمریلی بیسیکلی وہ اپنی چونکہ خطرے میں اپنی زندگی محسوس کرتا ہے، اور اس لیے اپنی مشکل میں اپنے آپ کو، تو جو بھی اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی آلریڈی کارنرڈ عمران خان صاحب فیل کر رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بار بار جو بات یہ کہتے ہیں نا کہ دیوار سے لگانے والی بات کا پرائمریلی جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے متعلق کیسز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، یعنی دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ ان کی توشہ خانہ کے کیسز میں یا ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو
آپس میں میچ نہیں کرتی، مس میچ ہیں، اور کچھ ڈیکلریشن ایسے ہیں جو ان کو ڈیکلریشن دینی چاہیے تھی قانون کے تحت، اور اسی کی بنیاد کے اوپر اگر دوسرے لوگوں کے اوپر عدلیہ نے فیصلے کیے جس طرح نواز شریف صاحب کے اوپر، تو کیا عمران خان صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ کیس اگر چلے اور ان کے فیصلے ہوئے تو مجھے اس کا مطلب ہے کہ دیوار سے لگا دیا گیا، پھر میں کارنر ٹائگر بن جاؤں گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے متعلق یہ کیس ہے، عمران خان صاحب کے متعلق جو دوسرا جو فارن فنڈنگ کا پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ ہے، پھر کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو ان کی چل رہی ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ایک ظاہر ہے وہاں پہ بھی چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق. اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، اگر میرے خلاف لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ کی جائیں گی، اگر مجھے جو ہے میرے اگینسٹ قانون کی عملداری، جس کو حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ رول آف لا، رول آف لا تو ہے ہی کہ جی فرض کریں اگر اے کا اگر فرض کریں وہاں پہ قانون کی کوئی خلاف ورزی ہے، وہاں پہ کوئی مس ڈیکلریشن ہے، اس کے اگینسٹ اگر پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو بی کے اگینسٹ بھی ہونی چاہیے. اور بی اگر فرض کریں عمران خان صاحب ہیں تو وہ کہیں کہ جی اگر میرے متعلق یہ ہوا اور مجھے اگر کارنر کیا گیا تو مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں کارنر ٹائگر بن جاؤں گا. مجھے ویسے یہ منطق انفارچونیٹلی سمجھ نہیں آیا. یہ ایک ان کی کنٹرڈکشن ہے، وہی والی کنٹرڈکشن کہ رول آف لا کی وہ جب بات کرتے ہیں کہ رول آف لا تو ہے یہی کہ جی جو بھی ہے، اگر فرض کریں کہ اگر ایک سیٹ آف رول ہے، ایک سیٹ آف لا ہے، اگر ایک انداز سے آپ نے لوگوں کے اگینسٹ پروسیڈ کرنا ہے تو پھر آپ سب کے متعلق پروسیڈ کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ جہاں پہ عمران خان صاحب آ جائیں وہاں پہ وہ پروسیڈنگ اگر چلیں گی تو وہاں پہ وہ سمجھا جائے گا کہ نہیں ان کو کارنر کیا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک عجیب قسم کی کنٹرڈکشن جو مجھے نظر آئی جو ان کے اپنے سٹانس میں. تو اچھا، اس کے علاوہ یہ تھا کہ جی اب وہ حقیقی پہلے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب وہ جیتے تھے تو تبدیلی کی بات کر رہے تھے، نیا پاکستان. اب تبدیلی کتنی آئی، نیا پاکستان کتنا بنا، 3.5 سال انہوں نے رول کیا. اس کے خیر اینیو آپ سب گواہ ہیں، آپ ہر ایک کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ بدلا، کتنا پاکستان بدلا، ہماری عدالتیں کتنی بدلی، ہمارے جو سرکاری ادارے کتنے بدلے، پاکستان میں کرپشن کتنی کم ہوئی. سروس ڈلیوری کا کیا حال تھا، پاکستان میں ترقی کتنی ہوئی. وہ اگر تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اب وہ تبدیلی کی بات نہیں کر رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی، اب ظاہر ان کا نعرہ ہے. اور حقیقی آزادی کل جو انہوں نے بات کی کہ وہ ان چوروں سے آزاد کرنا، مطلب یہی جو اس وقت ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو رول کر رہے ہیں میاں شہباز شریف اور باقی لوگ، ان کو وہ چوروں کر کے ظاہر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان چوروں سے جو آزادی ہے مطلب ان کی حکومت جب اگر چلی جاتی ہے اور وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ حقیقی آزادی ہوگی. لیکن یعنی اور چلیں، یہ بھی انہوں نے یہ ایک سیاسی باتیں ہیں. آگے انہوں نے ظاہر ہے کچھ چیزوں کی بات کی کہ جی جب میں دوبارہ مطلب ہے کہ حکومت میں آؤں گا تو انہوں نے کہا کہ جی بیرون ملک سے جو ہے نا وہ سرمایہ کاری آئے گی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ اور یہ سب کچھ. تو اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی جو سیاسی استحکام ہوتا ہے، معاشی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سیاسی استحکام آئے. تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ 3.5 سال مجھے بتائیں کہ ان کی اپنی گورنمنٹ تھی تو کتنی بیرونی سرمایہ کاری آئی. پہلے تو اس بات کا عمران خان صاحب کو، اور پھر یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو سب سے زیادہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، کتنی انہوں نے انویسٹ پاکستان میں کیا. پہلے یہ ان کو ضرور یہ بات غور کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ ان کے اپنے دور میں الیکشن جیتنے کے باوجود 3.5 سال سیاسی استحکام کیوں نہیں آیا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے انہوں نے پہلے دن سے لڑائی ایسی لڑی کہ وہ لڑائی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. میں نے ایک ایسی گورنمنٹ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جس کی پہلی پرائرٹی یہ ہو کہ ہم نے اپنے مخالفین کو چور ڈاکو کر کے ان سے لڑتے ہی رہنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ گورننس کی طرف ہو، بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو، گورننس ٹھیک کرنے کے لیے ہو. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. ایک بات ضرور جب یہ بات آگے ہی کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ بھی ضرور بتانا چاہیے کہ 3.5 سالوں میں وہ کتنی سرمایہ کاری بیرون ملک جو ان کے جو لوگ تھے، اور یہ پہلے بھی کہا کرتے تھے، کتنی سرمایہ کاری لے کے آئے. اور پھر یہی والی بات کہ اگر سیاسی استحکام نہیں تھا ان کے اپنے 3.5 سال کے دور میں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی. میں بہت بھی پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس کی سب سے بنیادی بڑی ذمہ داری عمران خان کی اپنی تھی، جو کہ جن کا غصہ، جن کی ضد اور جن کی جو
مطلب ہے کہ غصہ ضد جو ہے وہ آج تک ٹھنڈا نہیں ہوا، نہ اس وقت ٹھنڈا ہوا، اور وہی لگتا ہے ایسے تھا کہ ابھی بھی وہ 2014 کا جو کنٹینر پہ آج تک وہ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ پھر انہوں نے اچھا بار بار قانون کی حکمرانی کی بات، تو قانون کی حکمرانی کے لیے انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا، یعنی کہ کیا قوانین میں کس قسم کی تبدیلی کی، کیا اس ملک میں قانون کا نفاذ ہے بھی کہ نہیں، جو کہ نہیں ہے، نہ اس وقت تھا، نہ آج ہے، اس گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا۔ تو اچھا انصاف کی جلد فراہمی کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ پولیس ریفارمز کے بارے میں کتنا کچھ بہت کچھ پہلے کہا کرتے تھے، کیا کچھ کیا؟ زیرو۔ بیوروکریسی کو بہتر کرنے کے لیے، ریفارمز کرنے کے لیے کیا کیا؟ مزید اس کو سیاست زدہ کر دیا، مزید پولیٹیسائز کر دیا۔ 3000 یعنی کہ 400-500 کی پوسٹ کے اگینسٹ 3000 افسروں کو انہوں نے صرف پنجاب میں تبدیل کیا۔ اگر عثمان بزدار اور یہاں پہ جو چیف منسٹر محمود ہیں کے پی کے میں، اگر یہ ان کی چوائس ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایجنٹس آف چینج ہیں، جو اس وقت جو کہ وہ تبدیلی کی بات کرتے تھے، تو اب خود آپ بتا دیں کہ بزدار صاحب نے پنجاب میں کیا کیا، انہوں نے محمود خان نے یہاں پہ کے پی کے میں کیا کیا، انفارچونیٹلی۔ اچھا قانون کی حکمرانی دیکھ لیں، انصاف کے نظام کی انہوں نے بات کی، اور پھر مگرمچھوں کی پکڑنے کی بات کی۔ دیکھیں میں اس وقت بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو انصاف کا نظام، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام زبردست بنانا چاہیے، تاکہ بغیر کسی تفریق کے جہاں اس کو کرپٹ کوئی نظر آئے، ان کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے، پروسیڈ کیے جائے، ان کو سزا دلوائی جائے۔ عمران خان صاحب نے صرف یہ بتائیے کہ 3.5 سالوں میں ماس ہوئے اپنے اپوننٹس کو جیلوں میں ڈالنے کے کیا کیا، کیا کسی کی کنوکشن کروائی، کیا کسی کو ڈسکوالیفائی کروایا۔ کوئی ایک مجھے مثال دے دیں جن مگرمچھوں کی ابھی وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ انصاف کا نظام کے لیے کوئی 10% بتائیں کہ پہلے کوشش ہوئی ہو۔ سو یہ باتیں وہ پہلے بھی ویسے کرتے تھے، ہمیشہ 2018 کے آنے سے پہلے بھی ہمیشہ وہ یہی والی باتیں بڑی اچھی کرتے تھے، ابھی بھی پھر دوبارہ انہوں نے وہی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ لیکن وہ 3.5 سال جو ان کا اپنا دور تھا، اس میں انہوں نے کیا کچھ کیا، یہ ان کو ضرور بتانا چاہیے۔ تو میں صرف اکاؤنٹیبلٹی، اگر میرا یہ ایک فیئر ہے ویسے کہ یہ مجھے پتہ ہے الیکشن ہوتے ہیں عمران خان صاحب جیت جائیں گے، میرا صرف یہ ہے کہ الیکشن وہ جیت جاتے ہیں تو کیا وہ وہی عمران خان ہوں گے جو 3.5 سال جس عمران خان کو ہم نے دیکھا، یا وہ اپنے آپ میں تبدیلی کچھ لے کے آئیں گے؟ اگر انہوں نے اپنے آپ میں تبدیلی نہ لے کے آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی مایوس کن صورتحال ہوگی پاکستان کے لیے۔ 3.5 سال جو گزرے، اگر یہ جو بلنڈر کیا پی ایم ایل این نے اور ان کے اتحادیوں نے ان کی حکومت ختم کرنے کا، یہ بلنڈر نہ کیا ہوتا تو 5 سال اگر یہ حکومت پوری کرتی عمران خان صاحب کی اپنی حکومت، تو ان کے واپس آنے کا کسی قسم کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ان کا کسی قسم کا پاپولیرٹی لوسٹ، بالکل اتنی لو تھی کہ شاید تاریخ میں اتنی کبھی لو نہ ہوگی پی ٹی آئی کی۔ لیکن وہ جو ہوا، جو انہوں نے بلنڈر کیا، اس بلنڈر کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اب دوبارہ اب یہ بہت پاپولر ہو چکے ہیں۔ وہی والی بات یہ ہے کہ جی اب وہ سب کے لیے خطرہ۔ سو ایسا ہے کہ جی خطرہ ایسا نہ ہونا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہر چیز کو تہس نہس نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کا خطرہ آپ کو نہیں بننا چاہیے۔ خطرہ پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے ضرور بنے، لیکن بہترین خطرہ اگر آپ نے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے بننا ہے اور ایون اسٹیبلشمنٹ کو ان کی اپنی جگہ پہ لے کے جانا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن رول ہے، تو پھر اردگان کے فارمولے کے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا۔ حکومت آئے تو بیسٹ پرفارمنس دینی پڑے گی، اور بیسٹ پرفارمنس کریں گے تو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس بھی مطلب ہے کہ وہ بھی مٹ جائیں گے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور تمام ادارے جو ہیں اپنے اپنے جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔